کبھی آپ نے اس بارے میں دماغ کبھی لگایا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر کے نیکی کرنا آسان ہے یا گناہ کرنا آسان ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ نیکی کرنا فائدہ مند ہے یا گناہ کرنا فائدہ مند ہے؟ فوری طور پر جب کسی چیز کا ثمرہ ملتا ہے انسان اس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے۔ ہم جس سزا اور جزا کی بات کرتے ہیں وہ محشر اور وہ آخرت کی دنیا ہے۔ 80% جو اس دینی کام سے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر جو پلاننگ، اندر جو ماحول چل رہا ہوتا ہے وہ یہی چل رہا ہوتا ہے، وہاں کہاں کون دیکھا ہے، وہاں پر کس نے دیکھا ہے۔ یہ شک کی ایک سیڑھی ہے جو آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے نا، یہ شک کی ایک سیڑھی ہے، اور نماز نہیں پڑھنے دے رہی ہے، اچھے اخلاق والا بننے نہیں دے رہی ہے۔ ہمیشہ زبان پر گالی یا پھر کسی کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھنا یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ سب کچھ جو ہے نا شک کی ایک گھڑی میں آتا ہے، کہ شک کی ایک سیڑھی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے، جیسے ابھی دنیا میں کیا ہے، ماحول ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قتل کیا اس کی سزا جو ہے عمر قید بھی ہے، یہ یقین ہے آپ کو۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، یا آپ نے چوری کر لیا تو اس کی فوراً سزا کیا ملنے والی ہے آپ کو؟ جیل کی سلاخیں۔ اس طرح دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں آپ قانون کی نگاہ میں، قانون دنیا کے اعتبار سے، تو آپ کو فوراً سزا کا پراودھان ہوتا ہے، فوراً سزا آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ کو یقین بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جرائم اپنے آپ میں کرنے سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، مگر جب کرنا ہی ہوتا ہے تو تمام تر جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، جو ان کے اندر بچاؤ کا جو بھی مادہ ہوتا ہے پورا وہ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، بچ جائیں گے، مگر بچ نہیں پاتے اور چلے جاتے ہیں۔ ایک خطرہ ان کے ساتھ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھ کو یہ سزا ہو جائے گی۔ آخرت کے متعلق جو قانون آخرت ہے، جو قانون خدا اور اس کے رسول ہے، اس کے حساب سے جب آپ یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کی سزا شریعت مطہرہ کے اندر، حدیثوں کے اندر جو آئی نا، کروڑہ سال ہے، کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا کروڑوں سال جہنم میں رہے گا، یہ سزا ہے۔ اور زنا کرنے والا بھی، یہ بھی جہنم میں جائے گا اگر اپنے جرم سے توبہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے کسی کا حق مارنے والا، یعنی زمین قبضہ کر لیا کسی نے کسی کی، تو ایک بالشت زمین کا جو سزا ہے شریعت میں، اس کی سزا کیا ہے؟ 7 زمینوں کا طوق اسے گلے میں ڈالا جائے گا، یہ سزا ہے۔ اب اس سزا پر آپ کو یقین کتنے % ہے؟ اگر یقین کامل ہے تو ایک بندہ جو سمجھدار ہے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جس کی سزا اتنی بڑی بڑی ہے۔ اگر ہم ایک بالشت زمین کسی کی مارتے ہیں تو ہمیں 7 زمینوں کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ہم ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں اگر، تو کروڑوں سال جہنم میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو یہ سزا حق مارنے والی، یعنی زمین مار لیا، کسی کی عزت کو ختم کر دیا، کسی کو ایسی جہاں ذلیل کیا جہاں پر اس کی عزت تھی، کسی کو گالی دیا، یہ سارا کچھ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو محشر کے دن یہ سزائیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو یہ سارا کچھ آسان نہیں ہے، مگر آپ دماغ لگائیں گے، سوچیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یار یہ تو بہت گھاٹے والی بات ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کتنا منٹ لگتا تھا نماز پڑھنے میں، مجھ کو پڑھ لینا چاہیے تھا، یہ میں نے گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار میں بہت بڑی غلطی کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تو آپ نے کسی کی زمین قبضہ کر لی، زمین قبضہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو، ہاں 2 بچہ بڑھ جاتے ہیں، 1 ہاتھ بڑھ جائیں گے، مزہ آتا ہے، مگر اگر دماغ لگا لے کہ زمینوں کا فائدہ مجھے کیا ہونے والا ہے، یہ کیا میں کھا سکتا ہوں اس کو، یہ زمین کھانے والی چیز ہے، یہ ایسا میں زیور بنوا لوں گا یا کیا کروں گا اس کو؟ اچھا زمین تو قبضہ کر لیا جیسے تیسے اپنی انانیت میں، چاہے جس طرح بھی، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بچے، اس کی فیملی، وہ لوگ آ کر کے اس پر حق جتائیں گے، دنیا میں اپنا اثر رسوخ دکھائیں گے اس کے ذریعے، اور آپ کہاں گئے صاحب؟ آپ تو مر کے چل دیے۔ اب اس کو سادہ لفظوں میں کہا جائے تو منہ با کے چل دیے، اور وہاں جا کر کیا ہوگا؟ پٹائی ہوگی، چمڑیاں ادھیڑی جائیں گی، کون بچائے گا آپ کو؟ ہاں وہ بچے جو آپ زندگی میں آپ کو دعا نہ دے سکتے ہو، آپ کو یاد کرتے ہوں گے نا۔ تو یہ بہت نقصان والی بات ہے اگر انسان دماغ تھوڑا لگا لے۔ اسی چیز کو حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اسی چیز کو فرمایا تھا کہ اے لوگوں کیا تم میں اس کی طاقت ہوگی؟ فرماتے ہیں کیا تم میں اس کی طاقت ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کی اطاعت جیسے جہنم کی آگ سے، اور لوگ جہنم کے اندر جو سزا ملنے والی ہے، اس سے بہت آسان ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں، اپنے آپ پر صبر رکھیں۔ یار کہیں آپ کو دیکھنے کا من کر رہا ہے، کوئی خوبصورت چیز جا رہی ہے، آپ کو دیکھنے کا من کر رہا ہے، اسی وقت اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔
کوئی کام ہے آپ کو کرنے کون کر رہا ہے، وہ گناہ ہے اور آپ اپنے آپ کو روک لیے، یہ صبر ہے۔ تو دو باتوں کا آپ کو یہاں پہ فائدہ ہونے والا ہے، ایک تو رکنے کا اور ایک صبر کرنے کا، جو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ ساری چیزیں دماغ لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ اللہ ہم سب پر خاص فضل فرمائے۔